آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچئے، آپ کے کسی مسلکی مولوی سے دوسرے مسلک کی بات کی جائے تو کیا کیا جواب آئے گا؟ کچھ جواب تو آپ بھی جانتے ہو، ہے نا؟ کچھ لوگ تو لے کے سامان ساتھ چلتے ہیں، یہ دیکھیے اب کیا کہنا ہے آپ کا، اب کیا بولتے ہیں آپ۔ پوری تقریر اسی پر ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں، اور ان برائیوں سے کوئی کس حد تک برا بن سکتا ہے، اسی پر پوری تقریر، پوری کتاب، پورا لٹریچر چلتا رہتا ہے۔ اور ایک پروٹسٹنٹ عیسائی ذمہ دار گرجا کا بڑا پادری ہم سے کہتا ہے کہ ہم دونوں میں کوئی اختلاف نہیں، ہم دونوں ایک مذہب کے ہیں، ایک دین کے ہیں، اور ہمارا اختلاف فکری اور تحقیقی ہے۔ ہم دونوں میں کوئی ٹسل، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی تعصب، کوئی مناظرہ نہیں۔ میں اس دن ایک سبق لے کے اٹھا کہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے ترقی کی ہے اور کیسے کہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم لڑائی کے اتنے طریقے سیکھ گئے ہیں کہ روز لڑائی کا ایک نیا طریقہ، جھگڑے کا ایک نیا اپائے سوچ رہے ہیں، بلکہ پرانے آدمی سے الجھتے اب تھک گئے ہیں تو نیا آدمی کھوج رہے ہیں، نئی شخصیت کھوج رہے ہیں۔ اب اس سے کتنا لڑیں گے، ہے نا؟ اب تو لڑائی کا ماحول بھی بدل گیا۔ پہلے تو لڑائی کے لیے ایک پورا سینیریو تھا، وہ سینیریو اب بدل گیا۔ باہر والے سے لڑتے لڑنے کی ٹینڈنسی اتنی بڑھ گئی کہ اب باہر والے سے لڑنے میں مزہ نہیں ہے، اب اندر والے سے لڑائی شروع ہوئی۔ اب اندر سے کھوجا گیا کہ کس سے ہم لڑیں۔ لڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، کس کے چہرے پر اپنے ناخن ماریں، اس کی پوری کوشش شروع ہو گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگ اس کام میں آگے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان بنیادوں پر فلاں سے ہمارا جھگڑا ہے۔ ان کے گھر کے اندر جھانکیے گا تو ان کا گھر خون ہے، آپس میں لڑ کر اور ایک دوسرے پر فتویٰ بازیاں کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک یہی ہے، صبح سے شام تک یہی ہو رہا، اور یہی دستور بن گیا، یہی قاعدہ بن گیا۔ کل بڑے سینہ تان کے کہا جاتا تھا کہ ہم خانقاہوں کا مائک ہیں، ہم خانقاہوں کے نقیب ہیں، ہم خانقاہوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں بہت سنبھل کر جملہ بول رہا ہوں، ورنہ کہا جاتا تھا کہ ہم خانقاہوں کے خادم ہیں، خاک پاک ہیں۔ خانقاہیں میرے سر پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں، اہل بیت میرے سر پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں۔ آج کا یہ اکاٹ ستیہ ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی انہوں نے اسی سے کر رکھی ہے جس کی نقابت کا دعویٰ کرتے تھے۔ حق ہے حضور، حق ہے، سچائی ہے، حق ہے۔ آج 100 برس بھی جس مدرسے کو پورا نہیں ہوا، اس کا ذمہ دار اپنے مدرسے میں پروگرام کی دعوت دینے کے لیے 700 برس پرانی خانقاہ کے بارے میں یہ پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے درست ہیں۔ اللہ اکبر۔ 700 سال کی جس کی تاریخ ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ عقیدے کے اعتبار سے درست ہیں؟ اور عقیدہ بھی اس بری طرح منقلب ہوا، بدلا ہے، اتنی کرانتی آئی ہے کہ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ میلاد والا ہے، اب میلاد وغیرہ سب پرانی چیز ہو گئی۔ 1000 آپ میلاد پڑھ لیجیے اور میلاد میں شریک ہو جائیے اور سلام پڑھ لیجیے، اس سے ان کا دل نہیں بھرتا جب تک کہ اپنے جیب میں رکھا ہوا پیمانہ، کسوٹی،
پارس پتھر اس پر رگڑ کے نہ دیکھیں کہ میرے والے پتھر پر یہ سچا ہے کہ نہیں، تب تک میلاد بھی دیکھا۔ سچائی ہے حضور، سچائی ہے۔ افسوس ترین مقام تک ہم اور آپ پہنچ گئے، اور جانتے ہیں کیوں پہنچے؟ آپ جیسے سیدھے سادے لوگ چپ ہو کے تماشا دیکھتے رہے۔ حق ہے حضور، حق ہے۔ جس دن آپ جیسے سیدھے سادے لوگ اس بات کو منوا دیں گے کہ ہم سے ہو تم سے نہیں ہیں، حق ہے حضور، حق ہے۔ یہ جلسے باز بھیڑ دیکھ کر زبان کی طلاقت دکھانے والے، زبان کی تیزی دکھانے والے، نعروں کی گونج میں جن کی تقریر پل کر جوان ہوتی ہے، وہ کیا جانے گئے حق ہے حضور، حق کہ ہے۔ مصائب کی گرمی میں اور مصائب کی پریشانی میں کیسے مردانہ وار پیروں کو جمایا جاتا ہے، یہ جانتے ہی نہیں۔ حق ہے حضور۔ یہ مشکل ترین دور ہے، اس لیے کہ عوام کو سدھارنا آسان ہے، جو دعوی خواص کر رہا ہو اور وہ انتشار اور شیطانی پھیلا رہا ہو، اس سے بچنا، عوام کو بچانا آسان نہیں ہے جب تک کہ عوام بیدار نہ ہو۔ جس دن عوام بیدار ہو جائے گی اس دن ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے راجنیتی میں بھیڑ اگر نہیں ہے، نمبر اگر نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا بات ہے حضور، حق ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی حال ان لوگوں کا ہو جائے گا بشرطے کہ عوام بیدار ہو۔ ہم اور آپ جس جلسے میں شریک ہوئے، بہت صحیح کہا، کچھ آواز میرے کان میں جا رہی تھی کہ پہلے محافل میلاد ہوا کرتی تھی اور اس سے ایمان تازہ تھا، اعمال صالحہ کی طرف رغبت کی، مخلص تھا انسان۔ میلاد دھیرے دھیرے جلسوں میں تبدیل ہو گیا اور وحشت پیدا ہو گئی، اور اس وحشت نے بہت نقصان پہنچایا، اور اس نقصان کا نتیجہ ہم لوگ ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر، مقامی سطح پر، بیرونی سطح پر ہر طرح سے جھیل رہے ہیں، اور پریشان ہیں کہ کیا معاملہ ہو۔ میں نے قرآن کی دو آیت پڑھی، تلاوت کی، آپ نے اس کی سماعت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت سے کوئی ریزرویشن سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا نبی فلاں علاقے کے لیے رحمت نہیں ہے، فلاں آبادی کے لیے رحمت نہیں ہے، فلاں زبان کے لیے رحمت نہیں ہے، فلاں رنگ کے لیے رحمت نہیں ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ اور میرے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر بدعقیدہ سے ملنا جلنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کے سائے سے پرہیز کرنا چاہیے، تو یہ عمل تو سب سے زیادہ نبی سے ثابت ہونا چاہیے۔ اور نبی تو سارے بدعقیدہ کو مخاطب بھی کر رہے ہیں اور اسی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ نبی کا مخاطب ہے گمراہ، نبی کا مخاطب ہے ضلالت میں ڈوبا ہوا انسان، نبی کا مخاطب ہے کافر، نبی کا مخاطب ہے مشرک، نبی کا مخاطب ہے گنہگار، نبی کا مخاطب ہے ظالم۔ آج ہمارا مخاطب کیا ہے؟ ٹناٹن۔ ہمارا کون مخاطب ہے؟ ہم دیکھ لیتے ٹناٹن ہے کہ نہیں، ہے نا؟ ٹناٹن ادھر ہے نا، ٹھیک ہے، تب تقریب بھی ٹناٹن ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کس سے مخاطب ہوئے، کن سے بات کیا، کن کو پیغام پہنچایا، کن کے لیے مبعوث ہوئے، کن کے لیے تشریف لائے؟ پتہ نہیں سینکڑوں یا ہزاروں موقع آئے ہوں گے کہ ابو جہل کو حضور نے اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کی ہو۔ میں اکثر ایک حاصل مطالعہ سناتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں، کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ حضور کی سیرت
ہم معمولی آدمی ہیں، کتنا پڑھا ہو، پڑھنے کا وقت بھی نہیں، صلاحیت نہیں، ہم کو ایک جملے میں حضور کی سیرت سمجھا دی، وہ ایک جملہ جو مطالعے سیرت کا حاصل ہو تو سنیے وہ جملہ کیا ہوگا. میں اپنی ذمہ داری سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے جو سیرت پڑھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں بار جس ابو جہل کو بلایا کہ ادھر آؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک سمجھ لو، جان لو، مان لو، ہزاروں بار، اور اس اینٹ کے گیا، منہ ٹیڑھا کر کے گیا، گالی بک کے گیا، شیطنت کر کے گیا، گھوم گیا، وہ ہزار بار کے بعد بھی ایک بار اگر کہہ دے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار کہے یا محمد، تو حضور اس تیزی سے پلٹیں گے جیسے کہ پہلے کا سب انکار بھول گئے ہو اور اس امید پر پلٹے ہو کہ شاید اس بار کلمہ پڑھیں. اس کا نام ہے رحمت للعالمین. زندہ باد زندہ باد. ہمارا نبی کبھی بدگمان نہیں ہوا، بدگمانی اس نے سکھائی نہیں، بدگمانی نبی کا وتیرہ نہیں، بدگمانی نبی کا سلیقہ نہیں. نبی پر جو آیت نازل ہوئی اس کی آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے، ان بعض الظن اسم، سوچ سمجھ کے گمان کیا کرو، گمان ہڑبڑایا مت کرو. مسلمان گمان سوچتا، کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا، اس کے بارے میں بھی بہت محتاط ہو کے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ گناہ جن چیزوں سے ہوتا ہے، جو گناہ ہے اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ ہے نا. اور اس کے لیے کسی فقہ کی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے کہ بعض گمان گناہ ہے. گمان کر لیے ہے گمان، اب گمان کو اس طرح پیش کیا جیسے کہ منسوس ہو، نس ہو، صبح سے شام تک یہی ہو رہا، اصلی کام ہم سے غائب ہو گیا اور ہم اس چکر میں پڑ گئے. بالکل صحیح بات، آپ یقین مانیے. آج کوشش کی جا رہی ہے، نہیں جانتے تو جانیے، بہت دن جلسہ ہو گیا نعرے والا، اب جلسے کا مطلب ہے بیدار ہونا. اب رات کو جاگ کر جلسہ سننے کے مطلب ہے دن کو جینے کا سلیقہ سیکھنا اور رات کو سونے کا ڈنگ سیکھنا. یہ جلسے کا مقصد ہے. اس لیے اچھی طرح جانیے کیا ہو رہا ہے. روز ہو رہا ہے، روز کا اخبار، روز کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا، ان سے لین دین نہیں ہونا چاہیے، ان سے کاروبار نہیں ہونا چاہیے، ان کو ستاؤ، ان کو تنگ کرو. روز سوشل میڈیا پر ایسی باتیں، ایسے کارٹون، ایسی شکل صورت، ایسی فوٹو پوسٹ کی جاتی ہے جس سے نفرت میں اضافہ ہو. دو باتیں ہوتی ہیں، جو ان کا آدمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ نفرت کر سکے، اور جو آپ ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکے. آپ کو ہٹ ہو، کیسا خراب لکھا میرے بارے میں، شکل صورت کے بارے میں کیسا خراب امیج دیا. یہ سب باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ پہلے آپ بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بولیے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، بولیے. نہیں بولیے گا تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. غلط ہے تو دھرم کے بیچ میں اگر غلط ہے تو مسلک کے بیچ میں صحیح کیسے ہو گیا؟ کیا بات ہے، کیا جواب ہے. حق ہے حضور، حق ہے. اگر دو مسلک کے لوگ ہیں، اس کے یہاں سے کپڑا نہ خریدو، اس کے یہاں بات چیت نہ کرو، اس کے خوشی میں شریک نہ ہو، اس کے غم میں شریک نہ ہو، کہے بھائی بدعقیدہ ہے، بد مسلک ہے. یہ جو ہم کرتے تھے وہی ہمارے ساتھ اب دوسرے مذہب کے حوالے سے ہونے لگا. کیا یہ صحیح ہو جائے؟ آپ کہیں گے تو کیا بزرگوں نے غلط لکھا ہے؟ جی نہیں، بزرگوں نے صحیح لکھا ہے. مشکل یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے ایک مریض کو جو پرہیز بتایا تھا آپ نے اسی کو دوا سمجھ لیا.
جس نے لکھا تھا بلا شبہ اس نے صحیح لکھا تھا. جس نے یہ حکم سنایا تھا اس کا حکم صحیح تھا, اس کا منہج درست تھا. آپ نے اس منہج کا استعمال بالکل ویسے ہی کیا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جانتے ہو ہم کو کھانسی ہوئی تھی, بہت زبردست کھانسی ہوئی, یہاں تک کہ کھانستے تھے تو خون نکل جاتا تھا. تم کو بھی کھانسی ہو رہی ہے, اپنی والی دوا تم کو لکھ دیں, تم کھاؤ گے؟ آپ کیا کہیں گے تمہاری دوا ہم کھا لیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کھا لیں, اور اگر کھا لیا تو ڈاکٹر اگر آپ کی بات سنے گا تو کہے گا کہ تم مر کیوں نہیں گئے, یہاں تک آئے کیسے؟ حق ہے حضور. جو دوا جس کے لیے لکھی گئی تھی اس کے لیے مناسب تھی, ٹھیک تھی, درست تھی, تم نے وہ دوا کیوں کھا لی؟ بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہمیں یہ دین عطا کیا ہے کہ اس دین کو اس طرح اپناؤ کہ دوسروں کے لیے تم دعوت کا ذریعہ بن جاؤ. پھر بات وہیں پہنچے گی جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہمارا بنیادی کام ہے بلانا, آؤ ادھر آؤ, اسلام کی طرف آؤ, ہے نا. اب آپ جان رہے ہیں کہ یہاں پر حافظ شمیم صاحب کھڑے ہو جائیں اور ساری کرسی بھر چکی ہو تو ان کو بلانے کا حق ہوگا؟ کوئی آ کے دیکھے کہ کہاں بیٹھے. جو آدمی یہاں آوے اس کو پھتنگا کاٹ رہا ہو, اب بلانے والا بولے گا نا بہت پھتنگا ہے, کہاں جائیں گے, کیڑا کاٹ لے گا. جو آدمی یہاں بیٹھ رہا ہو وہ پریشان ہو گرمی سے, تو کوئی یہاں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے. بلانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں بلا رہا ہے وہ جگہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہو, آکرشن والی ہو, اس میں کشش ہو, اس میں بھلائی ہو, اس میں اچھائی ہو. آپ نے اپنی کرنی سے اسلام کو جو خالص تبلیغی دین ہے, خالص پہنچانے والا دین ہے, اس کو پہنچانے کے لائق نہیں چھوڑا. اپنی حرکتوں سے, اپنے جھگڑے سے, اپنے لڑائی سے روز ایک نیا مجرم آپ کھوج لیتے ہو اور اس کو مجرم بنانے میں ساری طاقت لگا دیتے. مجرم مجرم مجرم, کوئی اس سے ملے نہیں, کوئی اس سے بات نہیں کرے, کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھے. سچ کہا تھا اس بزرگ نے جس کے پاس وقت کا ایک بڑا عالم پہنچا اور کہنے لگا حضور آپ تو اللہ والے ہیں, مجھ کو بھی کچھ نصیحت کر دیجیے. تو اللہ والے نے کہا کہ تم کو کیا نصیحت کرنی ہے, تم کو شریعت جانتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, تفسیر پڑھتے ہو, حدیث پڑھتے ہو, سکھاتے ہو, سناتے ہو, تم کو کیا نصیحت؟ کہا نہیں حضور آپ اللہ والے ہیں اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ سے کوئی نصیحت سنے. تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم کہتے ہو تو سن لو. دیکھو کبھی دعوی خدائی نہ کرنا, خدا بننے کا دعویٰ نہیں کرنا, اللہ بننے کا دعویٰ مت کر دینا کہ ہم بھی اللہ ہیں, معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, کی کبھی نہ کرنا. اس عالم نے کہا اے حضور یہ کیا بات آپ نے کہی؟ استغفر اللہ, توبہ توبہ, ہم دعوی خدائی کریں گے؟ استغفر اللہ, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھانے والے اور سارے معبودان باطل سے باہر لانے والے, انکار کرانے والے, ہم کیا اللہ کا دعویٰ کریں؟ کہا یہ شان خدائی ہے بابو کہ جو چاہتا ہے اللہ وہ ہو جاتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ وہ کر دیتا ہے. کبھی اپنے اندر یہ چیز نہ پوس لینا کہ جو ہم چاہیں وہی ہو جائے اور جو ہم چاہیں گے اس کو دنیا کر دے. یہ دعوی خدائی ہے اور خبردار یہ کبھی مت کرنا. اس عالم نے کہا کہ حضور کوئی اور نصیحت ہو وہ بھی فرما دیا جائے. کہا دیکھو اگر تم کہتے ہو تو دوسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی دعوی رسالت بھی نہ کرنا کہ ہم نبی ہیں, ہم رسول ہیں. اس عالم نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا حضور یہ کون سی نصیحت آپ نے فرما دی؟ ہم تو خاتم النبیین پر تقریر کرنے والے اور ختم رسالت پر لوہا لینے والے, قادیانیوں کو کافر بنانے والے, ہم کیوں دعوی نبوت کریں گے؟ کہا دیکھو دعوی نبوت یہ بھی ہے کہ جو فیصلہ تم لو اگر کوئی اس کو نہ مانے
شان ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے. دوسرا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات سے اختلاف، انکار، اعتراض اس کے دین اور ایمان کو ختم کر دے. یہ ممکن نہیں سوائے نبی کے. یہ شان نبوت ہے. آپ بہت سچے لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں. آپ کی پیشانی سچی ہے اور آپ کی پیشانی پر اسلام کا نور ہے. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. میری دعا، دل کی دعا ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئے اسلام کے نور کو اللہ اور بابرکت، محفوظ، مسعود بنائے. بس صرف ایک خواہش ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک مقصد کو اجاگر کیجئے کہ آپ کے یہ سب اچھے کام کا مقصد لوگوں کو ادھر بلانا ہے. ہم بھول گئے. یہ بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اسلام کو میلاد کی مٹھائی سمجھ کے پکڑ لیا اور سوچا کہ ہم کو مل گیا، دوسرے کو ملے یا نہ ملے. یہ اسلام میلاد کی مٹھائی تو ہے لیکن اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا، پکڑ کے اپنے جیب اور اپنے منہ پہ رکھنے کو نہیں دیا گیا. دیا گیا کہ تم بھی کھاؤ اور کھلاؤ. کھایا تو کھلایا نہیں. پھر جان لیجیے آپ دنیا کا واحد مذہب ہے جو تبلیغی ہے، اور یہ تبلیغ ہم کو کرنی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مائک سے کریں اور منہ سے کریں. اس تبلیغ سے زیادہ فائدہ ہوتا بھی نہیں. اصلی فائدہ کس سے ہوتا؟ رکشہ چلانے والے کی ایمانداری سے رکشہ چلانے سے، ترازو پر تولنے والے کی ایمانداری سے تولنے سے، سڑک پر چلنے والے کا ایمانداری، جذبہ ایثار، اس جذبے سے چلنا کہ کسی گرتے ہوئے کو تھام لیں، کسی گرتے ہوئے کو گرنے نہ دیں، کسی کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کریں. یہ وہ تبلیغ ہے جو آپ کو کرنی ہے اور اس نیت سے کرنی ہے کہ اسلام بپوتی نہیں ہے. اسلام ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مل گئی ہے اور ہمیں یہ فرض قرار دیا گیا کہ دوسرے تک پہنچا دو. پہنچانا ہے. نفرت کم سے کم، محبت سب سے زیادہ. اگر نفرت کبھی کرنے کو من بھی چاہے، انسان کے اندر نفرت کا جذبہ ہوتا ہے تو صحت مند ہے. اس کا استعمال کہاں کیجیے؟ اپنی برائیوں کو پہچانیے. آئینہ دیکھتے وقت آپ شکل و صورت دیکھتے ہو. اللہ نے آپ کو شکل و صورت دیا ہے. خدا کی مار ہو اس پر جو کسی کے چہرے کی برائی بیان کرے. ارے چہرہ تو اللہ کا بنایا ہوا، اس کا فیصلہ ہے. اس کے فیصلے پر کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے فیصلہ چہرے پر نہیں ہے. اگر فیصلہ چہرے پر ہوتا تو چہرے کا خالق کوئی اور ہوتا. چونکہ رب خود ہے چہرے کا خالق، اس نے چہرے کی برائی کرنے والا کا. اب چہرے کے پیچھے کردار ہے، اس کے خالق آپ ہو، ہم ہیں، ہے نا؟ کردار اس سے دیکھو کہ اگر اچھا ہے تو ٹھیک، نہیں تو نفرت. اپنے معاملے سے خود سے نفرت. جس دن یہ پیدا ہوگی اس دن آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور آپ کو یہ دنیا کے سامنے بولو یا نہ بولو اسلام کی تبلیغ کا حق بھی ملے گا اور اسلام کی تبلیغ کا آپ سے کام بھی ہوگا. انہی باتوں کے ساتھ آپ کو ایک قیمتی تقریر سننی ہے. 2 جملے اس پر بھی سن لیجئے کہ آج کی کانفرنس کا نام رکھا گیا تھا سیدہ کائنات کانفرنس، ہے نا؟ یہ بھی ایک بڑی سازش ہے.